اچھا جی، سو لاسٹ ٹائم ہم نے 2-3 کلاسوں سے شروع کی ہوئی ہے ایگزامپل. آج آخری کلاس آ گئی ہے بٹ اسٹل ہم اس کے کمپلیٹ کرنے کے شاید قریب نہیں پہنچے. ہم نے لاسٹ کلاس میں شاید یہ کیا تھا اینڈ پہ کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم 4x4 کا کنولیوشن کر لیں گے، ایسے ہی کیا تھا، اور 3x3 کے بجائے 4x4 کر لیا تاکہ ہمیں ذرا ایزی ہو جائے. اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بیسکلی 16 انپٹس چاہیے فار کرنل اور 16 انپٹس چاہیے فار جو کہ ہمارے پاس انپٹ امیج سے آ رہی ہوں. کرنل کا ہم نے کہا تھا کہ چلو وہ تو ہم اگر کسی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم 16 AXI ریجز بنا لیں یا اور AXI انٹرفیس سے ہم اس پہ پہلے سے کرنل لکھوا دیں. میں بھی کل کو چینج کرنا ہو تو ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن لکھوانے کا آٹومیٹڈ کوئی میکینزم بھی بن سکتا ہے. لیکن بیسکلی ہم نے کہا تھا کہ ہم کرنل کی ویلیوز جو ہیں وہ 16 رجسٹرز میں لکھوا دیں اور ان سے پیرلل میں اٹھا لیں، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا ہمارے پاس تھا، اور ہم نے سوچا تھا کہ اس کو پنگ پونگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں زیادہ سپیڈ چاہیے ہوئی تو جب کبھی کرنل چینج ہوگا تو ہم جب کرنل چل رہا ہو تو دوسرے حصے پر لکھوا دیں اور بعد میں جسٹ سوئچ کر لیں، 1 مارکس آگے لگا دیں کہ ادھر سے اٹھانا ہے یا ادھر سے اٹھانا ہے. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ تھا امیج، کیونکہ امیج نے آنا تھا. ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ کوئی ریم سے DDR ریم سے یا کسی ایسی جگہ سے وہ آ رہا ہے، اور وہ امیج جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اب اس جگہ پر 16 سیمپلس چاہیے جو کہ ملٹیپلائی ہونے ہیں امیج کے. تو یہ بیسکلی ہمارے پاس 4 روز اور 4 کالمس بننے تھے، ٹھیک ہے. اور تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم یاد ہے کسی نے بنایا وہ مے بی میرے پاس مجھے یاد نہیں، آئی تھنک ہم نے 4 بلاک ریمس بنائی تھی، ویسے ہی ہے. سو ہم نے کہا تھا 4 بلاک ریمس ہو جائیں گی، اور ان 4 بلاک ریمس میں ہم یہ کریں گے کہ ان سے چاروں سے پیرلل میں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس 4 سیمپلز آئیں گے، بٹ ہر سیمپل جو ہوگا وہ خود 4 سیمپلز جتنا وائڈ ہوگا، ٹھیک ہے. سو یعنی کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو 4 ہر رو کو ایک بلاک ریم اس وقت سگنیفائی کر رہی ہے، لیکن میں اکٹھا اگر ایک سیمپل اٹھاؤں گا تو وہ ایک نہیں ہوگا، یہ پورے 4 سیمپل اکٹھے آ جائیں گے. تو یہ 16 کے 16 سیمپل ہمارے پاس اکٹھے ادھر سے نکل آئیں گے. سو اس کا میکینزم ہم سوچ رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ کیسے کریں. ہم نے کہا تھا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم رائٹ اس طرح کر دیں کہ آپ کے پاس یہ والی رو لکھی جائے یہاں سے یہاں تک، جب یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہو تو 3 چھوڑ کے اس سے اگلی والی رو سے اٹھانا شروع کر دیں. اور اس کے تو ایک بلاک ریم میں بلاک ریم 0 میں یہ پورا سب کچھ ہو، اس کے بعد یہاں سے ہو، پھر 3 چھوڑ کے یہاں سے ہو، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بلاک ریم 1 میں اگلی رو 1 ہو، پھر رو 4 ہو، پھر رو 8 ہو، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. تو وہ کرنے کا ہم نے میکینزم سا بنا لیا تھا. اور وہ میکینزم ہم نے کیا بنایا تھا؟ وہ میکینزم ہم نے کہا تھا کہ اگر تو پیچھے سے سیمپل بائی سیمپل آ رہا ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کاؤنٹر رکھ لیں جو کہ ہر سیمپل پہ انکریمنٹ ہو رہا ہو. کوئی اس کے پیچھے جا کے دیکھ لے گا کہ وہ یہ والا حصہ کور ہو رہا ہے بورڈ پہ کہ نہیں، تو جسٹ ٹو میک شیور. تو ہم نے بیسکلی ایڈریس جنریٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے. یہاں تک آ رہا ہے اس کے اندر جہاں پر میں بھی کھڑا ہوں، بس ٹھیک ہے، اوکے. کیونکہ آج کامران کی ایک اور جگہ پر ڈیوٹی تھی تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ لگا کر چلا جائے. تو بیسکلی ہم ڈوئل FPGA بلاک ریمس ڈوئل پورٹ ہوتی ہیں اور دونوں پورٹ کا سائز ہم فرق رکھ سکتے ہیں. سو ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ 64 بٹ وائڈ ہم ریڈ کریں گے اور 16 بٹ وائڈ رائٹ کروا دیں گے، ٹھیک ہے. تو obviously اس میں بھی چینجز ہو سکتی ہیں کہ ادھر ہم ازیوم کریں گے پیچھے سے 16
بٹس آ رہی ہیں, بلکہ ہم نے 256 شاید ازیوم کی تھی. ہم نے کہا ہم نے 256 بٹ وائڈ ہم اس پہ رائٹ کروا دیں گے کیونکہ یہ 64 ہیں, تو 256 بٹ وائڈ ہم رائٹ کروا دیں گے اور ریڈ کرتے ہوئے ہم ان کو اکٹھے 64 کر دیں. تو ان کی 2 پورٹس ہیں, تو اگر میں رائٹ پورٹ کی طرف جاؤں تو رائٹ پورٹ پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس کو لکھوانا ہو تو اس کا میکانزم کچھ یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے کوئی امیج کا سائز ازیوم کیا تھا 32x32 شاید ازیوم کیا تھا نا, 4x4 کا کرنل ازیوم کیا تھا ہم نے, اور 32x32 کا امیج ازیوم کیا تھا, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ابھی لیٹ اسٹارٹ وتھ کانسٹنٹس, ڈیزائن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس آلویز اے گڈ تھنگ کہ آپ کانسٹنٹس پہ نہ امپلیمنٹ کریں چیز کو, بلکہ وہ پروگرامیبل ہو, چینج ہو سکتی ہو. بٹ اسٹارٹ کرتے ہوئے کئی دفعہ ہم کانسٹنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, وی ڈیزائن سم تھنگ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانسٹنٹس آ رہے ہیں ان میں سے کون کون سی چیز پروگرامیبل رکھنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ویری کر سکیں, ان کو ہم پروگرام کر سکیں, پیرامیٹرائز کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے 256 کر کے ہمیں لیٹ سے DDR سے آ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے حساب سے ایڈریس کیا جنریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈیٹا آ رہا تھا وہ تو پہلی دفعہ ایک بلاک ریم پہلی رو پہ لکھا, 256 جو تھیں وہ کتنی بن جاتی ہیں 32 بائٹس, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ امیج جو تھا, لیٹس اسیوم کہ ہر سیمپل 16 بٹ کا تھا, آل دو گرے اسکیل ہو تو یہ 8 بٹ کا اسیوم کیا جا سکتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ لیٹس سے کہ یہ 16 بٹ کا تھا. تو 16 بٹ کے 32 سیمپلز ہیں, تو ایسے 2 آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو 252 سائیکلز میں ریڈ ہو رہا ہوگا. تو ہر 2 سائیکل کے بعد, یعنی پہلا سائیکل جو ہوگا اس سے جو ڈیٹا آیا ہے وہ کدھر لکھا جانا چاہیے, وہ بلاک ریم. ہم ریڈ کی لاجک بنا رہے تھے یا رائٹ کی؟ یار رائٹ ہی کی بنا رہے تھے. اوکے, سو یہ جو پوری رو ہے دس شوڈ بی ان بلاک ریم 0. ٹھیک ہے, نہیں ہم نے پھر 16 ہی شاید ازیوم کیا تھا اگر ہم رائٹ کی بنا رہے تھے, کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہم نے یہ بلاک ریم ازیوم کی تھی کہ یہ 16 بٹ وائڈ ہے. تو لیٹ سے کہ ایک ایک کر کے سیمپل آ رہا ہے, تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے کہ اگر 256 کا آ رہا ہونا تو اس میں کیا کنفیگریشن میں چینج ہو سکتی ہے. اگر ہمارے پاس ٹائم کیا بچے گا, آج آخری وہ ہے, لیکن لیٹ سے کہ 16 کی آ رہا ہے ہمارے پاس, تو ایک ایک سیمپل کر کے آ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے 32 سیمپل جو ہیں وہ اس میں لکھے جائیں, اس سے اگلے 32 ادھر لکھے جائیں, اس سے اگلے 32 ادھر لکھے جائیں, اس سے اگلے 32 ادھر لکھے جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دوبارہ 32 ادھر لکھے جائیں فرام دیٹ ایڈریس آن ورڈ جو 0 سے 15 تک آ گیا تھا. تو اس کا میں آپ کو لاسٹ ٹائم کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو 32 آپ کے پاس ایڈریس ہیں وہ تو بن جائیں گے 5 بٹ میں. ٹھیک ہے, سو 5 بٹس میں آ گیا 0 to 31. اس سے اگلی 2 بٹس جو تھیں وہ میں نے کہا تھا کہ اس کی بیس پہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس ریم پر لکھا جائے, اور اس سے اگلی بٹس جو ہیں وہ اگین ان کو اور ان کو آپس میں کنکیٹنیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں لاسٹ جو آخر میں ہم نے کیا تھا نا کہ یہ جو کاؤنٹر بن رہا ہے اس کی جو آپ کے پاس پہلی 5 اگر میں چھوڑ دوں تو 4 down to 0 کے بعد 5 and 6 بنتی ہیں. ٹھیک ہے, سوری 5 and 6 نہیں, 0 to 4 ہو گئی اور 6 down to 5 بن گئی. ٹھیک ہے, وہ سلیکٹ کر رہی ہوں گی کہ ان میں سے کس پر لکھوانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پہلے 0 سے 15 تک 0 رہیں گی, سوری 0 سے 15 نہیں 0 سے 31 تک. ٹھیک ہے, اگر 5 بٹ لے رہے ہیں کیونکہ 32x32 ہم نے لیا ہوا. ٹھیک ہے, سو میں بھی مجھے لگتا ہے لاسٹ ٹائم میں نے اس کو 0 to 4 وہ مطلب 16 لیا تھا فار سم ریزن. اینی وے وہ جس طرح بھی ہو, لیکن اس کیس میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اٹ شوڈ بی 6 down to 5, جس کی بیس پہ میں سلیکٹ کر لوں کہ کس پر رائٹ کرنا ہے. تو جو باہر سے رائٹ نیبل آ رہا تھا وہ میں آگے ڈی مکس کر دوں.
ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جو باقی کی بٹس بنتی ہیں جن میں سے میں کہتا ہوں کہ یار 5 ڈاؤن ٹو 0 سوری 4 ڈاؤن ٹو 0 اور ان کے ساتھ کنکیٹنیٹ میں ہی کر دوں جو بھی 7 سے لے کر جتنا بھی ہم نے سائز رکھا ہوا تھا, سو n ڈاؤن ٹو 7 میں کہہ دیتا ہوں اس وقت, ان کو آپس میں کنکیٹنیٹ کر کے یہ ایڈریس ہر جگہ پہ میں ٹائی کر دوں. ٹھیک ہے. اور ڈیٹا جو باہر سے آ رہا تھا وہ میں براڈ کاسٹ کر دوں کہ ڈیٹا ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اس سے کیا ہوگا کہ ہر دفعہ جو میں پیچھے سے ویلیوز آ رہی تھیں وہ ایک ایک کر کے امیج آ رہا تھا, 0 1 2 3 اپ ٹو 31, پھر 0 1 2 3 اپ ٹو 31, پھر 0 1 2 3 اپ ٹو, اور ایسے 31 ٹائمز آنا تھا. تو وہ جو 0 1 2 3 اپ ٹو 31 تھا تب تک یہ 5 بٹس 0 ٹو 31 رہنی تھی, تو وہ ادھر لکھا جانا تھا. اس کے بعد یہ والی بٹ 1 ہو جانی تھی اور اس کے پیچھے 0 ہو جانے تھے, اور پھر یہ والی بٹ 1 کے ساتھ آگے چلنا تھا, تو یہ پھر اس ریم میں لکھا جاتا اگلے 31. پھر اس سے بعد کیا ہونا تھا, یہ بٹ 1 0 ہو جانی تھی تو وہ ادھر لکھا جانا تھا. اس سے اگلی دفعہ یہ 1 1 ہو جانی تھی تو ادھر لکھا جانا تھا. 1 1 کے بعد 1 0 0 ہو جانا تھا اس میں. ٹھیک ہے. تو جب 1 0 0 ہوا ہے تو ہم نے اس 1 کو کنکیٹنیٹ اس کے ساتھ کیونکہ کر دیا, تو یہ ایکچولی 1 اور 5 0 ہو گئے. ٹھیک ہے. وچ از رائٹ آفٹر جو ہماری آخری ہم نے ویلیو لکھوائی تھی وہ 31 پہ لکھوائی تھی نا, 0 سے 31 تک. تو 31 سے اگلا ایڈریس 32 بنتا ہے, تو 1 اور 5 0 آگے اور وہاں پر لکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اس کے بعد یہ جب 0 1 ہوگا تو ادھر لکھ دیا, ادھر لکھ دیا, ادھر لکھ دیا, اس کے بعد آگے چلے گئے. تو یہ لکھوانے والا کام ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم تقریباً پہنچ گئے. کدھر گئے عثمان, آپ کہیں سوچوں میں گم ہو گئے ہیں, پچھلی کلاس بھی آپ نے مس کر دی. خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا خراب ہوا لگ رہا ہے. اچھا. سو یہ تو ہمارا رائٹ سائڈ کا انٹرفیس ہو گیا. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی ہمیں یہ بھی شور نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کام کرے گا یا نہیں, بٹ ہم نے اس ازمپشن پہ کہ ہم پیرلل میں 4 روز اور 4 کالمز اٹھا پائیں گے, ہم نے یہ 4 بلاک ریمز رکھ دیے. واٹ اباؤٹ ریڈ سائڈ کا انٹرفیس, ریڈ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس کرنل موجود ہے جس کو ہم نے اس کے اوپر سویپ کرنا تھا پورا. ٹھیک ہے. جو اس کے اوپر چلنا تھا. ٹھیک ہے. وہ کرنل تو ہمیشہ آ رہا ہے اور پورے امیج کے لیے کرنل نے سیم رہنا ہے. ٹھیک ہے. سو کرنل نے سیم رہنا ہے, تو اب ہمیں بلاک ریم کی دوسری پورٹ جو کہ ریڈ پورٹ ہے اس پہ ہم ایڈریس دے سکتے ہیں. اگر ہم صحیح ایڈریس دیں تو یہ 4 کے 4, کیونکہ پہلی 4 روز ہیں ہمارے پاس, پھر اس سے آگے ہم جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مے بی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ ادھر سے اٹھے, اگلی دفعہ ایک سلائڈ کرنا ہے ہم نے, اگلی دفعہ ایک اور سلائڈ کرنا ہے, اگلی دفعہ ایک اور سلائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوا, کیونکہ ہم نے پہلی پوری رو پہلے اس پہ لکھوائی ہوئی ہے, تو پہلی دفعہ جو ہم نے ایڈریس دینا ہے وہ 0 دینا ہے, لیکن 4 کے 4 اکٹھے اٹھ جائیں گے. جی سر. آ جاؤ بھائی, چابی ہے اندر بھول گئے تھے, میں یہی دیکھ رہا تھا کس چیز کی چابی. اوکے. سو اگر میں اس کو شفٹ کرنا چاہوں تو مجھے کیا چاہیے, پہلی دفعہ میں نے 0 ایڈریس دیا تو یہ پورے کا پورا آ گیا. ٹھیک ہے. جب میں 1 ایڈریس دوں گا تو کیا ہوگا, 1 ایڈریس دوں گا تو وہ شفٹ ہو جائے گا, بٹ وہ یہ آ جائے گا, اگلی 4 آ جائیں گی نا, کیونکہ ہم اس سے 4 سیمپلز اکٹھے اٹھا رہے. ٹھیک ہے. تو ہاں زیادہ اٹھائیں گے تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا نا, کیونکہ جتنی ہم نے اٹھانی ہے وہ تو ہم اٹھا رہے ہیں. صرف یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم 1 ایڈریس دیں گے تو ہم ان 4 کے بجائے اگلے 4, تو ہماری 4 کا اسٹرائڈ ہو جائے گا. ایکچولی ہم نے اسٹرائڈ تو نہیں کرنا, ہم نے تو ایک آگے جانا تھا.
ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کریں, یہ ایک پرابلم بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اگلے سائیکل میں اگلا ایڈریس دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن اگلے 3 سائیکل میں ان کو یوز کر سکتے ہیں نا ہم. ٹھیک ہے, سو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم ایڈریس کو انکریمنٹ 4 سائیکل بعد کیا کریں. ٹھیک ہے, یعنی پہلی دفعہ تو انکریمنٹ کر دیں 0 کے بعد 1 کے بعد جو 2 کرنا ہے وہ ہم 4 سائیکل بعد کر لیں. ٹھیک ہے, سو انفیکٹ ہمارے پاس 4 سائیکل تھے اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, سو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی ریڈ پورٹ 64 کی رکھ لیں, ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم وہ 64 کی نہ رکھیں بلکہ وہ بھی 16 کی رکھیں. ٹھیک ہے, یعنی 4 سے 16 اٹھائیں, لیکن ہم 3 سائیکل بعد پہلی پروسیسنگ سٹارٹ کریں. یعنی کہ میں 0 1 2 3 پہ جب کاؤنٹر پہنچ جائے پہلی پروسیسنگ وہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کروں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے سائیکل میں اگلی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو رائٹ پورٹ تو ہم نے پہلے ہی 16 کی رکھی تھی, لیٹ سے کہ ہم ریڈ بھی 16 کی کر لیتے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان, بٹ آئی جسٹ وانٹ, کیونکہ اس کی پینلٹی ایک دفعہ پڑی ہے ہمیں شروع میں سٹارٹ میں پڑی ہے نا, کہ ایٹ لیسٹ ہم نے 3 دفعہ ریڈ کر لیا ہو. ٹھیک ہے, تو وہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کوئی بہت بڑی پینلٹی ہے, کیونکہ ہم نے اس پورے کے اوپر اس کو ابھی اسکین کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بہت بڑی پینلٹی ہو تو پھر ہم اس کو کسی طرح اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سو لیٹ اسٹارٹ ود دس. ٹھیک ہے, کہ ہم نے جو سوچا تھا کہ ہم 16 بٹ کی رائٹ پورٹ ہے لیکن 64 بٹ کی ریڈ پورٹ ہے, اس کے بجائے ہم 16 بٹ ہی کی ریڈ پورٹ رکھ لیتے ہیں. تو اب کیا کریں گے, اب آپ نے جب پہلی دفعہ ریڈ کیا تو ان 4 روز کا ڈیٹا آ گیا, اگلی دفعہ ریڈ کیا اگلی 4 کا آ گیا, اگلی دفعہ کیا اگلی 4 کا آ گیا, اگلی دفعہ کیا اگلی 4 کا آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جب کاؤنٹر 3 پہ پہنچے گا اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو اسٹارٹ دس دین. ٹھیک ہے, اس کنولیوشن انجن کو 4 سائیکل کے بعد کرنا ہے, لیکن اس کے بعد آپ ہر سائیکل میں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر سائیکل میں نیا ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک ہے, سو مے بی ہم یہ جو ریمس لگی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اب ریڈ کی سائڈ آ رہی ہے. اچھا, ریڈ سائڈ پہ ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ رو ہم اگر سیم ایڈریس سب کو دے رہے ہوں تو, کیونکہ آپ نے یہ اٹھانا ہے پہلے کالم, پھر یہ اٹھانا ہے, پھر یہ اٹھانا ہے, پھر یہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سیم ایڈریس دے سکتے ہیں کیونکہ 0 نمبر والی لوکیشن اٹھانی ہے سب سے, تو 4 ریم کو ہم سیم کاؤنٹر فیڈ ان کر سکتے ہیں. سو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم ایک اور کاؤنٹر بنا لیں جو کہ انکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے. ابھی اوبیسلی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو روکیں گے کیسے, بٹ لیٹ سی کہ ہم اس کو انکریمنٹ کرتے جاتے ہیں, اور سیم جو ہے نا وہ ہم اس کی ریڈ پورٹ کے ایڈریس کے ساتھ 4 کے ساتھ ٹائی کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی میسی ڈائیگرام ہوگی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے بس ایڈریس کے ساتھ ٹائی کیا اور اس میں اور کوئی. تو یہ جو ڈیٹا 4 سے نکل رہا تھا, یہاں سے بھی آیا, یہاں سے بھی آیا, یہاں سے بھی آیا, یہاں سے بھی آیا, یہ کنکیٹنیٹ کر کے یہ ہمارا بیسکلی ایک یہ والی چیز بن گئی. ٹھیک ہے, سو واٹ آئی کین ڈو از کہ میں اس کو اگر 3 دفعہ رجسٹر کر دوں, 4 دفعہ یا 3 دفعہ بھی کر دوں تو یہ 4 ویلیوز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور یہ میں کاؤنٹر کو چلانا شروع کر دوں لیٹ سے. ٹھیک ہے, سو آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس کاؤنٹر کو اسٹارٹ کب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, واٹس دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ دس کاؤنٹر, جب پورا امیج لکھوایا جا چکا ہو یا امیج کی ایٹ لیسٹ ادھر تک لکھا جا چکا ہو اور باقی بھی لکھنا ہو. اٹ ول ڈیپینڈ کہ پیچھے سے ڈیٹا کس طرح آ رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب ادھر سے لکھوایا جا رہا تھا ڈیٹا تو آپ لکھوانا شروع کر دیں, اور اگر وہ کنٹینیوس اسٹریم آ رہی تھی تو تب آپ یہ کر سکتے ہو کہ جب یہ پہلی 3 ویلیوز لکھوائی گئی تھیں اس کے بعد ہی اس کو کک کر دو. ٹھیک ہے, انفیکٹ پہلی لکھوائی گئی تھی اس کے بعد ہی کک کر دو, جیسے ہی لکھی تھی آپ نے پڑھنا بھی شروع کر دی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو لکھوایا جا رہا ہے اس میں پہلا ادھر, دوسرا ادھر, تیسرا ادھر, چوتھا ادھر لکھوایا جا رہا ہے, تو ہم اٹھا پیرلل میں رہے, تو ہم تھوڑا سا سلو چل رہے.
یعنی کہ ہاں پیچھے لکھوایا تھوڑا سا سلو جا رہا ہے. تو ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں جب یہ ہاف پہ پہنچ جائے تو آپ اس کو لکھوانا شروع کر دیں, یا اس میں آپ 2 امیجز کا رکھ لیں گنجائش, اور جب پہلا امیج لکھوایا جا چکا ہو تو آپ اس کو پروسیس کر لیں, اور جب دوسرا امیج لکھوایا جا چکا ہو تو اس کو پروسیس کر لیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل بفرنگ, بعض کا پنگ پونگ بفر کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی بفر میں آپ ایک سائڈ لکھوا رہی ہے ایک سائڈ پڑھ رہی ہے, تو پنگ پونگ بفرنگ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لکھوائے جاتے ہیں, جو لکھوا رہا ہے وہ لکھواتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ریڈ فاسٹ کر رہے ہیں رائٹ سے, جو کہ ہمارا کیس میں ہو رہا ہے. تو جو لکھوا رہا ہے وہ لکھواتا جاتا ہے, جب وہ یہ باؤنڈری کراس کرتا ہے تو آپ اس بفر کو پروسیس کر لیتے ہیں, اور جب یہ والی باؤنڈری وہ کراس کرتا ہے دوبارہ کراس کر کے وہ واپس ادھر ہی آ جاتا ہے گھوم کے. ٹھیک ہے, تو جب وہ یہ باؤنڈری کراس کرتا ہے تو آپ اس کو پروسیس کر لیتے ہیں. تو جتنی دیر میں وہ ادھر لکھوائے گا اتنی دیر میں ہم اس کو پروسیس کر چکے ہوں گے, تو ہم اس کو پروسیس کرنا شروع کر دیں گے. پنگ پونگ بفر اس لیے کہتے ہیں, پنگ پونگ تو پتا ہے نا کس کو کہتے ہیں, ٹیبل ٹینس کو. ٹھیک ہے, سو ٹیبل ٹینس میں ہوتا ہے نا کہ ٹیبل کے ایک طرف اور دوسری طرف بال پنگ پونگ کر رہی ہے, تو اس طرح جو لکھوا رہا ہے وہ ایک طرف ہے, جو پڑھ رہا ہے وہ دوسری طرف ہے, اور جب وہ ادھر جاتا ہے تو لکھوانے والا ادھر آ جاتا ہے, پڑھنے والا اس طرف آ جاتا ہے. تو ادھر بھی ہم ڈبل بفرنگ یا پنگ پونگ بفرنگ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. تو یہ ساری ڈیزائن چوائسیز ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ہوگی تو ہمارے یہ والا کاؤنٹر تب سٹارٹ ہوگا جب یہ ہاف پر لکھوا چکا ہو. اگر میں کہتا ہوں نہیں, جیسی پہلی رو لکھی گئی ہے میں اس کو اٹھا لوں تو میں اس کو اٹھاؤں گا, لیکن پھر مجھے 3 سائیکل ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے یہ لکھا جائے گا, پھر یہ لکھا جائے گا, پھر یہ لکھا جائے گا, پھر یہ لکھا جائے گا. تو مجھے پھر ادھر بفرنگ کرنی پڑے گی کہ ہاں ٹھیک ہے مزید انتظار کرو, پھر مزید انتظار کرو. تو وہ جب 4 پورے ہو جائیں گے تو میں پہلا پروسیس کر دوں گا. ٹھیک ہے, لیکن ان دی اینڈ رائٹ کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ پہ تو میں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سو اگر ہم ڈبل بفرنگ کر لیں تو لاجک ذرا سی سمپلیفائی ہو جائے گی, لیکن لیٹنسی تھوڑی سی بڑھے گی. لیٹنسی یہ ہوتی ہے کہ ہاں جب تک پورا امیج نہیں لکھا گیا تب تک ہم نے پروسیس کرنا سٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم درمیان میں سٹارٹ کرتے تو جیسی امیج ختم ہوتا اس کی تھوڑی سی دیر میں ہم نے پہلے آؤٹ پٹ نکال دینی تھی. ٹھیک ہے, تھرو پٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. تھرو پٹ دو لفظ یوز ہوتے ہیں, تھرو پٹ اور لیٹنسی. تھرو پٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ پر یونٹ ٹائم کتنا ڈیٹا کو پروسیس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لمٹ ہو رہا ہے رائٹ سپیڈ سے. جتنی دیر میں وہ رائٹ کرواتا ہے ریڈ کر کے ہم پروسیس فوراً سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے لمٹ ہو رہا ہے تھرو پٹ رائٹ کے حساب سے ہے کہ جس سپیڈ پہ رائٹ ہو رہا ہے ہم ساتھ ساتھ اتنے ٹائم کے اندر پروسیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لیٹنسی کیا چیز ہے کہ ہاں جب اس نے امیج رائٹ کروا دیا تھا اس کے کتنی دیر بعد آپ نے آؤٹ پٹ کی. ہاں اگر ڈبل بفرنگ کریں گے تو لیٹنسی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے کہا کہ جب تک پورا امیج نہیں لکھا گیا ہم نے یہ والی سائڈ پروسیس نہیں کی. اینی وے ان بوتھ کیسز اس سے کچھ انیبلس کے اوپر ہمارے فرق پڑے گا, لیکن ادروائز ہمارا ڈیزائن اسی طرح ہے. تو ہم نے یہ 4 پکسلز اٹھائیں. ٹھیک ہے, 4 پکسلز اٹھائیں اس ایڈریس کو انکریمنٹ کر کے. لیٹس اسیوم کہ ڈبل بفرنگ ہو رہی تھی اور ہم نے اس کو بعد میں چلانا شروع کیا, تو ہمارے پاس 4 پکسل آ رہی ہوں گی. ہم پہلے سائیکل میں 0 سے آئے گا ڈیٹا, دوسرے سائیکل میں 1 سے آ جائے گا, تیسرے سائیکل میں 2 سے آ جائے گا, چوتھے سائیکل میں 3 سے آ جائے گا. تو یہ اب وہ جو چاروں ہیں نا ان کو کنکیٹینیٹ کر کے میں 16 بٹ کا جو ڈیٹا 16 سیمپلس کا ڈیٹا تھا وہ ادھر پاس کر سکتا ہوں. کہ 3 یہ ڈیلے والے اور ایک بغیر ڈیلے والا میں نے اٹھایا, یا مے بی ادھر بھی رجسٹر اگر ڈالنا چاہیں آپ بلاک ریم کے بعد تو ڈال سکتے ہیں, اگر اس میں آلریڈی نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا اٹھ جائے گا. اور یہ ہم اپنے کنولیوشن انجن کو دے سکتے ہیں جو کہ کنولیوشن کر دے 4x4 کی اور 2-3 سائیکل بولے گا. ٹھیک ہے, اچھا سو یہاں تک چیز کلیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سو ہم کچھ ڈیٹیلز اس میں بھی اسکپ کیے جا رہے ہیں کہ ڈبل بفرنگ کیسی ہوگی, بٹ اگر آخر تک ہمارا ٹائم بچا تو ہم اس کو بھی میں بھی ہینڈل کر لیتے ہیں آج کی کلاس میں, کیونکہ کلاس بھی چھوٹی. اچھا, اس طرح کریں گے تو اب کیا ہوگا کہ اس کو دینے سے اس کو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس کا انیبل ہمیں اس سے 3 سائیکل بعد دینا ہے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ 3 ریڈز کر چکے ہوں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, اب یہ پورا اسٹرائڈ نہیں چلا ہوگا, بلکہ جب 0 آیا تو یہ آیا تھا 4, پھر 1 آیا تو یہ آیا تھا, پھر 2 آیا تو یہ آیا تھا, 3 آیا تو یہ, تو ہم نے اس کو کہا چلو اسٹارٹ ہو جائے. 4 آیا تو آٹومیٹکلی یہ ان پٹ آئی تھی اور آٹومیٹکلی ہم نے اس کو ایک سائیکل آگے موو کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا والا جو سب سے پہلی رو تھی وہ نکل چکی ہوگی اور نئی رو ان پٹ پہ آ چکی ہوگی. ٹھیک ہے, سو وی کین جسٹ سمپلی
مطلب جو بھی اس کی آؤٹ پٹ اگلے سائیکل میں آئے گی وہ ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ کرنل اسی طرح چلنا تھا نا کہ سب سے پرانا نکل جانا تھا، سب سے نیا انٹر ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، تو ان چاروں کو اس نے ملٹیپلائی کیا تھا، اس کے بعد جیسے ہی سب سے پرانا نکل گیا تو یہ نکل گیا، یہ انٹر ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈیٹا ہمارے پاس ٹھیک ٹھیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کرتے جائیں تو ایونچولی ایک پوائنٹ آئے گا جب ہم 32 پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یا شاید 32-3 پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا ٹوٹل 32 ہے اور ہم نے پیڈنگ نہیں کی ہوئی. جب وہاں پر پہنچ جائیں گے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ ٹھیک ہے، پھر اب دو آپشنز تھیں. ایک ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم اس طرح والا اسکین چلائیں. ٹھیک ہے، اس طرح والا اسکین چلانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگلی دفعہ جب یہاں پر پہنچ جائیں تو ہم ایسا ایڈریس دیں کہ یہ میرے پاس چیز بنے. ٹھیک ہے، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بیسکلی ایک ہی رو کے 4 سیمپل چاہیے. اگر میں یہ دیکھوں تو اس رو کے 4 سیمپل چاہیے، نہ کہ چاروں رو کا ایک سیمپل. ٹھیک ہے، تو یہ تو اور اگر ہماری 16 بٹ کی پورٹ ہے تو ہمیں 4 سائیکل اس میں لگ جائیں گے. سو اگر ہم نے 4 سائیکل لگانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کرنل کو یہاں کے بجائے اب اٹھا کر یہیں پر ہی لے آؤں، کیونکہ 4 سائیکل میں تو یہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، 4 سائیکل میں تو یہ بھی آ جانا ہے، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم 4 سائیکل بازی، تو اگر میں سمپلی جب یہ 0 سے لے کر یہ 31 تھا تو 31 30 29 28 پہ جب یہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، سو 28 کے بعد مجھے کیا چاہیے؟ مجھے ایکچولی یہ والی چیز چاہیے. یہ میں نے ریم میں کس جگہ پر لکھوائی تھی؟ یہ میں نے لکھوائی تھی 31 کے بعد میں نے 0 والی جو رو تھی اس پہ میں نے 0 1 2 3 4 اس پہ آنا تھا، پھر 4th رو اس پہ آنی تھی، 8th بھی آنی تھی اس پہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کنٹینیوسلی چلتا جاؤں، ٹھیک ہے، اگر میں کنٹینیوسلی چلتا جاؤں 31 کے بعد اگلا ایڈریس دوں گا تو میرے پاس یہی پڑا ہوا ادھر، اس کے بعد یہی پڑا ہوا نا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ پورا رو لکھوا کے اس کے بعد میں نے یہ لکھوایا. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ میں ابھی 31 تک کنٹینیو نہیں مجھے چلنا، کیونکہ ہم نے پیڈنگ نہیں ڈالی ہوئی. اگر ہم نے پیڈنگ ڈالی ہوتی فار ایگزامپل امیج کے اوپر، ٹھیک ہے، پیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے یہاں پر سائڈوں پہ زیروز ڈال کے نا ہم جتنی ان پٹ کا سائز تھا آؤٹ پٹ کا سائز بھی اتنا ہی رکھتے. ٹھیک ہے، تو تب تو ہم اس کو چلاتے رہتے، اس کے بعد 0. انفیکٹ ہمیں یہ پورا چلانا تو شاید پڑے گا. ہم نے پہلے 3 سائیکل ضائع کیے تھے نا. اوکے، سو ہم نے پہلے 3 سائیکل ضائع کیے تھے تو ہم بیسکلی 28 تک نہیں جائیں گے. جب ہم 3 پہ پہنچے تھے تو پہلا ہمارے پاس آیا تھا نا آؤٹ پٹ. سو ہم نے 3 سے لے کر 31 تک جانا ہے تو تب ہمارے پاس پوری آؤٹ پٹ آئیں گی. سو 31 کے بعد آٹومیٹکلی ہمارے پاس یہی چیز ہی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اگر میں اس میں کوئی چینج نہ کروں تو ایکچولی وہ یہاں پر اپینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی یہاں پر اپینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد یہاں پر اپینڈ ہو جائے گی، اینڈ سو آن. سو آل آئی نیڈ ٹو ڈو از کہ 31 کے بعد اپینڈ ہوتا رہے، بے شک ہم 3 سائیکل ضائع کر دیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے یار اس کی جو کنٹرول کرنے کی لاجک ہے وہ زیادہ ٹریکی بن رہی ہے، اس کے لیے ہمیں ہارڈ ویئر میں بہت ساری چینجز کرنی پڑی ہیں. تو کیونکہ ابھی ہم سمپلیفائڈ طریقہ ہی رکھ سکتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یار ہر رو کے بعد ہمارے 3 سائیکل جو ہے نا وہ ویسٹ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ بیکاز کہ ہم وہ ایکسٹرا لاجک نہیں لگانا چاہتے کہ جس میں ہم یہ نیچے سے ایک پوری رو ایک ہی کے 4 ویلیوز پڑھیں کسی طرح. ٹھیک ہے،
نہیں ہر رو پہ 3 نا, تو جو اسٹارٹ میں ضائع ہوئی تھی وہ 3 تھی, اینڈ پہ جو ہے وہ تو اگلے کا اسٹارٹ ہی ہے نا. دیکھو جب 3 سے اسٹارٹ ہوئے تو ہم 31 تک پہنچے تھے نا, سو 31 کے بعد اگلا ایڈریس دیا تو پہلی آ گئی. ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ اس وقت ان 3 رجسٹرز کے اندر جو ویلیو پڑی ہوئی ہیں وہ یہ والی 3 پھر پڑی ہوں گی. ان تینوں کے ساتھ یہ جو آیا یہ آپ کے پاس ادھر سے آ گیا. ٹھیک ہے, اٹھ کے ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا تھا, ہم ادھر سے انٹرسٹڈ نہیں تھے. اگلے سائیکل میں اس سے اگلا آ گیا, اس سے اگلے سائیکل میں اس سے اگلا آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اور یہ جب آ گئے میرے پاس تو اس سے اگلے سائیکل میں تو ٹھیک ویلیو دوبارہ بن گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں ہر یہ جو پورا 31 کا سائیکل ہے نا, اس میں جو جب آپ کی پہلی ایل ایس بیز اس کی 0 سے لے کر 3 تک ہوتی ہے نا, تو ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کاؤنٹر کی 0 سے 3 تک جب بھی ہوتی ہیں, نہیں سوری ایل ایس بیز نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تو بعد میں بھی ہو جائیں گی 0 سے 3. ٹھیک ہے, یہ تو ہر دفعہ ہوگی. سو اس کی جب جو ویلیو اوور آل ویلیو 0 سے 3 تک, یعنی کہ آپ کا ہر 31 کے بعد, ٹھیک ہے, آپ کو یہ کرنا ہے کہ 3 ویلیوز کو ڈسکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 یا 4 جو بھی بنتی ہے, 3 بنتی ہے آئی تھنک, کیونکہ چوتھی پہ تو آپ کے پاس ٹھیک ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم وہ کرنے کو ریڈی ہوں پھر ہمارا ڈیزائن پریٹی مچ اب کچھ شکل پکڑنا شروع ہو گیا, کہ یعنی کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے لکھوایا اسی طرح ہوا تھا, ہر 31 کے بعد میں 3 ویلیوز ضائع کر دیتا ہوں, تو وہاں پر میرے پاس 3 نئی ویلیوز آتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 نئی ویلیوز آتی ہیں. اس کے بعد اس نے بالکل ترتیب سے چلتے جانا ہے. اگلے جب یہاں پر اس جگہ پر پہنچے گا 63 پر, ٹھیک ہے, یا تو 63 کے بعد دوبارہ 3 سائیکل ضائع کیے اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہم 4 اٹھا رہے ہیں تو بیسیکلی اگر ٹوٹل 32 تھے تو ہمیں 8 دفعہ یہ کام کرنا پڑے گا, اور اس 8 دفعہ کے اندر ہمارے پاس پوری کی پوری کمپیوٹیشن ہو جائے گی, ہمارے پاس پورا ریزلٹ آ جائے گا. اس میں صرف ہم نے ٹوٹل سائیکل کتنے لگے ہوئے ہوں گے, ہمیں بیسکلی اگر ہم مطلب ہم نے پیڈنگ نہیں ڈالی تھی لیکن ہمیں ٹوٹل پورے 31 استعمال ہوئے ہمارے. ٹھیک ہے, یعنی اصولی طور پر اگر ہم نے 4x4 کا کرنل رکھا ہوا تھا تو اگر 32 بٹ تھیں تو پھر آپ نے 0 سے لے کر 32 سے 3 کام پہ جانا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو اس کا ریزلٹ بننا تھا وہ کتنا بن جانا تھا, 32 31 30 29 تک بن جانا تھا آئی تھنک. ٹھیک ہے, سو آپ کے پاس اوور آل 4x4 کے کرنل میں 29 کا ریزلٹ ایونچولی بننا تھا. لیکن اس کیس میں ہمارے پاس ہمیں کیلکولیشن 29/29 کے بجائے ہم نے پورا 31/31 کی ہی کر لی. ٹھیک ہے, سوری 32/32 کر لی. ٹھیک ہے, یہ پوری کی پوری کیلکولیشن کر لی, جس میں سے جو ایکسٹرا تھے سائیکلز جو ہر رو کے سٹارٹ میں آ رہے تھے وہ ہم نے ضائع کر دی. ٹھیک ہے, جو کرنے تھے. اوکے, ٹوٹل سائیکل ہمارے پاس کتنے لگے, ہم 32 سائیکل پر 4 روز لگا رہے تھے, تو ٹوٹل ہمارے پاس روز کتنی ہو گئی, 32/4 کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 8. تو 32/8 کے اندر ہم نے یہ کام سر انجام دے دیا کہ جب بھی امیج ہمارے پاس لکھوایا ہوا تھا ہم نے 32/8 سائیکلز کے اندر یہ پوری کی پوری کمپیوٹیشن. کچھ ایکسٹرا اوور ہیڈ آیا ہوگا کہ مے بی اس کا اپنا ہم نے بھی ڈیلے بیچ میں ایڈ نہیں کیا, جو کہ ہم نے 3x3 یا 5x5 کے حساب سے یہ چیز بنانے کی کوشش کی تھی, تو اس میں 3-4 سائیکل اس میں لگ رہے تھے کہ اگر ہم ازیومنگ کہ ہم ملٹیپلیکیشن ساری پیرلل میں کریں لیکن ایڈیشنز کو آگے پائپ لائن کر دیں, کیونکہ ادروائز تمہارا کلاک اتنا سلو ہو جائے گا کہ چیز نہیں چلے گی. سو یہ ویسے آپ میں سے کسی کا F5 بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو بنائیں کہ یعنی کہ FPGA کے اوپر لے کے جائیں اور یہ والی چیز. تم لوگ SD کارڈ جلدی کر لو نا, تو پھر SD کارڈ پہ امیج رکھوا کے اس پہ یہی کر لیں گے. ٹھیک ہے, چل پڑا SD کارڈ کہ نہیں چلا؟ چلو ٹھیک ہے. اوکے,
سو یہ تو وتھ فیو ڈیٹیلز سائٹ کے اس کو کنٹرول سگنل کا آپ جنریٹ کرنے ہیں، اس کو انیبل کرنے کے. ادھر سے آؤٹ پٹ بھی جنریٹ ہو رہی ہے، اور وہ آؤٹ پٹ بھی ہمیں کہیں پر لکھوانے کی ضرورت ہے نا، کہ کسی جگہ پر ہم یہ آؤٹ پٹ لے کر کے جائیں اور اس کو پھر اگلی ایٹریشن، کیونکہ یہ تو صرف پہلی کنولیوشن ہے، ابھی اس کے اندر ریلیو اور میکس پولنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس کے آگے اگر ریلیو کرنا ہو، ٹھیک ہے، کنولیوشن کے فوراً بعد ریلیو تھا یا میکس پول تھا؟ ریلیو تھا پہلے. ٹھیک ہے، سو ہاں، کیونکہ کنولیوشن کی آؤٹ پٹ وہی رہتی تھی اور میکس پول اس کو کام کرتا تھا. تو ریلیو جو ہے اگر آپ سافٹ ویئر میں علیحدہ سے کر رہے ہیں تو ایک علیحدہ لوپ لگائیں گے، لیکن اگر آپ ویسے کرنا چاہیں تو ریلیو کیا ہوتا ہے؟ ریلیو ہم نے کہا تھا کہ اگر نیگیٹو ویلیو ہے تو 0 کر دو، ادروائز جو ویلیو ہے اس کو وہی رہنے دو. تو ریلیو اس کے آگے لگانا از اسٹریٹ فارورڈ ان فیکٹ. ٹھیک ہے، تو ریلیو کا ہارڈ ویئر تو بڑا ایزی سا ہے. ہم نے یہ جو ویلیو آئی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ پازیٹو ہے، یہ 16 بٹ کی ویلیو آ رہی ہے تو اس کو وہی رہنے دینا ہے، اگر یہ نیگیٹو ہے تو 0 کر دینا. تو کیا لاجک بنے گی؟ یہ تو آپ اس طرح کے کام تو کرتے جا رہے ہیں. ایف لگا دے ہارڈ ویئر میں. آپ کو لاجک ڈیزائن سے سمجھاتا آ رہا ہوں، آپ نے ایف ایلس نہیں سوچنا، آپ نے سوچنا ہے کہ کہاں پر کوئی ایڈر لگے گا، مارکس لگے گا، کیا لگے گا. کیسے پتا چلے گا کہ یہ پازیٹو ہے کہ نہیں؟ ایک نمبر پازیٹو ہے یا نہیں، اس کا کیسے پتا چل سکتا ہے؟ ایک نمبر پازیٹو ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں تو نمبر ایک ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ پازیٹو ہے کہ نیگیٹو ہے. یار اب ایسے نہ کرو میرے ساتھ بھائی. اس کی ایم ایس بھی چیک کریں گے یار. ٹوز کمپلیمنٹ نمبر جو ہے وہ تم نے انٹروڈیوس کیا، اس میں پڑھے، لاجک ڈیزائن میں پڑھے، تم نے اس میں پڑھے. تو اس کی جو ایم ایس بھی ہے، ٹھیک ہے، سو یہ میں نے اس کی ایم ایس بھی نکالی. اگر وہ 0 ہے تو پازیٹو ہے، پازیٹو ہے تو کیا کرنا ہے، اور اگر نیگیٹو ہے تو سو کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں پر آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے، مکس لگا سکتے ہیں. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نے یہ ویلو فارورڈ کرنی ہے یا 0 فارورڈ کرنا ہے. سو آپ اس کی ایم ایس بی پہ چیک لگا دو. ٹھیک ہے، کہ اگر ایم ایس بی 1 ہے تو 0 فارورڈ کر دو، 0 ہے تو پھر اسی کو فارورڈ کر دو. ٹھیک ہے، ریلیو ہو گیا. ٹھیک، ہر ویلیو پہ ریلیو کرنا تھا نا ہم نے، تو یہ ہر ویلیو پہ ریلیو ہو گیا. ٹھیک، سو ریلیوز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی سمپل ان ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے، اوبیسلی پائپ لائن کرنا ہے تو ہم ادھر رجسٹر لگا سکتے ہیں ایک، اگر ٹائمنگ میٹ ہونے میں مسائل آ رہے ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پچھلی رجسٹرڈ آؤٹ پٹ تھی تو ضرورت نہیں ہے. ریلیو کے بعد کیا تھا؟ میکس پول تھا. ٹھیک ہے، میکس پول کا بھی ہم نے ہارڈ ویئر سوچا نہیں، لیکن میکس پول میں کیا کرنا ہوتا تھا؟ سو اگر میں نے ادھر میکس پول کرنا ہے، ٹھیک ہے، سو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جب تک ویل ڈیپینڈس کہ یہ 4x4 ہے تو میرے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں نا وہ اس پورے کی ایک دفعہ ویلیو آئے گی. جو اس سے اگلے والا ہے وہ اس سے اگلے سائیکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جو اس سے نیچے والی رو ہے وہ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ پورا کا پورا کمپیوٹ نہ ہو چکا. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے جو میں غلط کر گیا شاید، وہ یہ کہ ہم جب یہاں سے اٹھ کے یہاں پر ختم ہوئے تھے تو ہم سیدھا ادھر آ گئے تھے. ہمیں تو اوور لیپنگ اس سائڈ پہ بھی اوور لیپ چاہیے تھا نا، ہمیں تو ایک نیچے آنا تھا، ایک نیچے آنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے تو ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں دوسری رو میں جانا تھا. اچھا چلو ہم ایک سٹیپ پھر واپس آ گئے. تو دوسری رو میں کیسے جا سکتے تھے؟
دوسری رو میں جانا جو ہے اس وقت کے ڈیزائن کے حساب سے تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ چیز بنتی ہے، کیونکہ دوسری رو میں جانے کا یہ مطلب ہے کہ میں سیکنڈ والی بی ریم کو کہوں کہ وہ فرسٹ ہے، تھرڈ والی کو کہوں کہ وہ سیکنڈ ہے، فورتھ والی کو کہوں کہ وہ تھرڈ ہے، اور اس کے بعد پہلی والی بلاک ریم میں اگلے پہ چلا جاؤں، کاؤنٹر کو لے جاؤں. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے جو میں سمپل کنکیٹینیٹ ان کو کر رہا تھا، اگر مجھے اوور لیپ چلانا ہے تو وہ سمپل کنکیٹینیٹ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے چینج کرنی پڑے گی اس کے اندر. ٹھیک ہے. مجھے ادھر کوئی اس قسم کی شفلنگ کی الاؤ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ بی ریم 0 سے آ رہا ہے ڈیٹا، یہ 1 سے آ رہا ہے، یہ 2 سے آ رہا ہے، اور یہ 3 سے آ رہا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو بالکل سیدھا اسی طرح لے کے جا سکوں. ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی چینج. لیکن اگر میں سیکنڈ نمبر پہ آ گیا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب مجھے اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور بی ریم 1 کو آخری نمبر پہ لے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب یہ اس سے ایک اور آگے جائے گا تو پھر مجھے 2 اٹھانا ہے، 3 اٹھانا ہے، اس کے بعد 0 اٹھانا ہے، اس کے بعد 1 اٹھانا ہے. ہاں، مطلب بیسکلی آپ کیونکہ ایک نیچے آئیں گے تو یہ بی ریم 2 تھی، 3 تھی، 4 تھی، اور مطلب اس طرح نا. تو آپ کو یہ میک شور جب آپ 2 نیچے آ جاؤ گے تو 2 0 1 2 والا جو ہے نا وہ 1 بن جائے گا، 3 والا 2 والا 0 بن جائے گا، 3 2 کا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور نیچے جاؤ گے تو ایک اور کا فرق آ جائے گا. یعنی کہ اس کے بعد ایک یہ بھی آپ نے چوز کرنا ہے، ایک یہ بھی چوز کرنا ہے، ایک یہ بھی چوز کرنا ہے. تو 4 آپشن آپ کے پاس ایسی بن جائیں گی کنکیٹینیٹ کرنے کی کہ اس طرح جوڑنا ہے، اس طرح جوڑنا ہے، اس طرح جوڑنا ہے، یا آخری آپشن میں آپ کو 3 اٹھانا ہے، پھر 0 1 2 3. ٹھیک ہے. یہ آپ 3 لے کے جاؤ، اور اس کے بعد 0، پھر 1، پھر 2. تو یہ آپ کے پاس 4 آپشن بن گئی. ٹھیک ہے کہ ان چاروں میں سے اس کے آگے آپ ایک مارکس لگا سکتے ہو کہ جو یہ ان چاروں کو چوز کرے. ٹھیک ہے. سو ناؤ یو نیڈ ٹو ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اوور لیپنگ چلانا ہے. ٹھیک. جی یہ دوسرا اس پہ آ رہا ہوں کہ اس میں پھر ایڈریس بھی چینج کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے. ایڈریس، ہاں پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ کیا ہم ایڈریس چینج کر کے یہ کر سکتے. ٹھیک ہے. ایڈریس چینج کر کے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایڈریس چینج کرنے سے سر مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پڑا ہی دوسری رو میں ہوا ہے، دوسری بلاک ریم میں ہوا ہے، اور جب مجھے اس جگہ کا اوور لیپ چاہیے تو اب وہ کرنل کی پہلی رو سے ملٹیپلائی ہونا ہے. تو میں اس پہلی بلاک ریم میں تو یہ پڑا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پہلی بلاک ریم میں اگر یہ پڑا ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، لیکن یہ پہلی بلاک ریم میں تو پڑا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. یہ پہلی بلاک ریم میں پڑا ہی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی شفلنگ کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو میں پہلی بلاک ریم میں بھی رکھ دوں کسی طرح. ٹھیک ہے. ایک آپشن یہ بھی بن سکتی ہے، اس میں ہماری بلاک ریم بہت بڑی ہو جائیں گی. ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ پھر یہ جو ڈیٹا ہے یہ دوسری بلاک ریم میں بھی پڑا ہے اور پہلی بلاک ریم میں بھی پڑا ہے، اور پھر اس سے اگلی ایٹریشن کے لیے کسی اور بلاک ریم میں بھی پڑا ہو شاید. تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ کو امیج پورا امیج جتنی شاید 4 بلاک ریمز لگانی پڑیں گی، جو کہ صرف ایک دوسرے سے تھوڑی سی شفٹڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. جو کہ آلریڈی اوبیسلی پھر ہماری بلاک ریم یوٹیلائزیشن بڑھ جائے گی بہت زیادہ. تو ابھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلی والی پہلے لکھوا رہے ہیں، دوسری پہلی
نہیں ہم پوری بلاگ ریم کو تو نہیں شفل کر سکتے, وہ بہت سلو ہوگا. نہیں بلاگ ریم میں جو لکھوا دیا وہ پھر لکھوا دیا نا. پوری بلاگ ریم شفل کرنا از اے ویری سلو پروسیس, جس میں ایک پورا ایٹریشن چلاؤں جو کہ ایک سائیکل میں ریڈ کرے, ایک سائیکل میں رائٹ کرے, تو وہ تو پھر سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا فاسٹ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو جب ایک شفٹ کرنا ہے تو آئی نیڈ ٹو شفل دی تھنگس. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر دوسری چیز بھی چینج ہو جاتی ہے کہ جو میں کاؤنٹر دے رہا تھا کہ جب میں اس کو ایک نیچے لاؤں گا, ادھر کھچڑی سی پک گئی ہے تو میں ادھر اس کو بنا دیتا ہوں لٹ سے دوبارہ کہ یہ میرے پاس یہ 4 تھے. ٹھیک ہے, لٹ سے تو میں اس سے ایک نیچے آیا اس جگہ پہ. تو اب مجھے رو 1 کے اوپر جو کاؤنٹ چاہیے وہ آگے کا چاہیے, رو 2 پہ جو کاؤنٹ چاہیے وہ مجھے سیم ہی چاہیے, یعنی وہ 0 سے سٹارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چلتا ہوا یہ 0 سے لے کر 31 تک اگر گیا تھا تو 32 کے اوپر جو تھا اس کا تو ٹھیک ایڈریس پڑا ہوا تھا, لیکن دوسرے والے کا ایڈریس ابھی ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو بھی کسی طرح ہینڈل کرنا ہے کہ دوسرے والے پر ابھی وہ 0 ہی رہے. ٹھیک ہے, وہ پھر اگلی ایٹریشن میں وہ 1 ہو اور پھر اگلی ایٹریشن میں وہ 2 ہو. ٹھیک ہے, سو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے 31 کے بعد ادھر سے اٹھانا ہے نا, تو اگر 0 ہو گیا تو وہ تو ادھر سے اٹھا لے گا, ادھر سے نہیں اٹھانا. تو 32 پہ پڑا ہوا ہے, یہ والی چیز 32 پہ پڑی ہوئی ہے. اس سے اگلی رو والا جو ہے وہ دوسری بلاک ریم کا 32 کا پڑا ہے, تو اگر 32 ایڈریس دے دیا تو پھر تو یہ 4 ریڈ ہو جائیں گے. سو ہم نے اس کو 32 دینا ہے, باقی 3 کو 0 دینا ہے. پھر جب پوری ایٹریشن ختم ہو جائے گی اس سے اگلی دفعہ پہلے 2 کو 32 دینا ہے اور ٹھیک ہے. سو ہمیں کائنڈ آف کچھ اس قسم کا میکینزم چاہیے کہ جب یہ ایٹریشن پوری ختم ہو جایا کرے, جب 31 پہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم ایک طریقہ یہ کر سکتے ہیں مے بی کہ اس کے بعد سب سے پہلے 0 نمبر والے کے اوپر ہمیں ایڈریس میں چینج چاہیے, اس سے بعد 1 نمبر والے پہ بھی چاہیے, 0 پہ بھی چاہیے, اس کے بعد 2 پہ بھی چاہیے, 0 پہ بھی چاہیے, اس کے بعد 3 سے لے کر 0 پہ چاہیے. تو مے بی وٹ وی کین ڈو از کہ جب اس کا اینڈ آتا ہے, جب یہ 32 کے ایکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایکول ٹو جو بھی 31 ہم کہہ سکتے ہیں پہنچتا ہے, تو اس کی بیس پر ہم ایک اور کاؤنٹر انکریمنٹ کیا کریں. ٹھیک ہے, 2 بٹ کا کاؤنٹر. ٹھیک ہے, جو 0 سے 1 ہو جائے, یہ اس کا انیبل بنے. ٹھیک ہے, یہ اس کا انیبل ہو. ٹھیک ہے, کہ جب بھی یہ 31 ہوا اور ساتھ اگر پیچھے سے کوئی اور انیبل چل رہا تھا وہ ہے, تو اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہم 0 نمبر والی ایٹریشن میں, 1 والی میں, 2 والی میں یا 3 والی میں. ٹھیک ہے, اسی کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس مارکس کی سلیکٹ لائن کے طور پر. ٹھیک ہے, کہ کیونکہ یہ ہر 31 کے بعد انکریمنٹ ہو رہا ہے, تو یہ 0 1 2 3 یہ ہو سکتا ہے کیمرے میں نہ آ رہا ہو, آپ لوگوں کے ساتھ درمیان میں آ گئے ہوں, لیکن بہرحال ریڈ پوائنٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس پہ 2 بٹ کا کاؤنٹر لگا دیں کہ جب بھی آپ کا, میں ادھر بھی بنا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا ریڈ پوائنٹر جو چل رہا تھا, یہ جب ایکول ٹو 31 ہو رہا ہو تو ہم اس کو انیبل بنا کر ایک 2 بٹ کا کاؤنٹر بنا دیں. ٹھیک ہے, اینڈ یوز دس فار دس مقصد سلیکٹ لائن, اور اس کاؤنٹر کی بیس پر ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تو کون سی لائن ہے نا, لیکن اس کی بیس پہ سلیکٹ نہیں, اس کی بیس پر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو ایڈریس تھا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ویسے سمپلی وہ کیسے کریں گے, وہ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, کہ میں انکریمنٹ کرتا جا رہا ہوں 0 to 31,
اس سے اگلے سائیکل میں اگلی دفعہ پوری رو کے لیے میں 30 پہلی رو کو چاہتا ہوں کہ وہ 32 سے لے کر 63 تک جائے، لیکن اس سے اگلی 4 دفعہ میں یہی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرے والے کو میں چاہتا ہوں کہ وہ 0 سے 31 جائے، لیکن اگلی دفعہ بھی 0 سے 31 جائے، اس سے اگلی دفعہ 62 to 33 جائے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی میں 4 آئٹریشنز جو ہے نا ہماری جو 0 1 2 3 اس پہ آ رہی ہے، ان میں ایکچولی ہم ایک ہی چینج چاہتے ہیں. یعنی یہ اس میں پہلی دفعہ وہ چینج ہو جائے گی، اس میں دوسری دفعہ میں ہو جائے گی، اس میں تیسری دفعہ ہو جائے گی، اس میں چوتھی دفعہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں مے بی کہ اس کو ہم کاؤنٹر کی ایم ایس بی سلیکٹ کرنے کے طور پر یوز کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کاؤنٹر 0 سے 31 چلے 4 دفعہ، کیا کرنا ہوگا سوچیں ذرا. 2 کاؤنٹر لگا لیں. نہیں، سمپلی یہ کاؤنٹ والی چیز نہیں ہے. اصل میں اس کو 4 دفعہ سیم رہنا ہے، تو اس والے کاؤنٹر کو ہمیں اینی کیس کنٹینیوسلی انکریمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ جب بیسکلی جب یہ 0 سے 31 گیا، اس کے بعد ادھر سے 63 گیا، اس سے اگلی دفعہ اس کو آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جب تک اگلی 3 آئٹریشنز نہیں ہوتی، جب تک یہ اوور لیپ چل رہا ہے، اس کو دوبارہ ادھر ہی رہنے کی ضرورت ہے نا. تو ہم اس کاؤنٹر کو 2 حصوں میں ایکچولی توڑ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی 0 سے 31 جائے، لیکن جب یہ 3 ہو تو یعنی کہ یہ کاؤنٹر آپ کا جو ہے نا 5 بٹ کا ہو بجائے بڑا کاؤنٹر ہونے کے. تو یہ 0 سے 31 0 سے 31 0 سے 31 جائے، اور اس سے 31 پہ ہم ایک اور کاؤنٹر انکریمنٹ کر لیں، تو یہ 0 سے 3 0 سے 3 0 سے 3 جائے. ٹھیک ہے، تو جب یہ 3 جائے تو اس کے اوپر ہم ایک اور کاؤنٹر لگا دیں جو کہ پھر باقی کی بٹس انکریمنٹ کرے جو 2 بٹس آگے کی ہوں. سمجھ رہے ہو کہ یہ کیونکہ ایسے ہمارے پاس کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے. سو 2 بٹ یہ ہے، 3 بٹ کا کاؤنٹر ایک اور لگائے ہم. ٹھیک ہے، سو یہ کاؤنٹر جو ہے نا، یہ جب یہ 3 کے قریب پہنچتا ہو تب انکریمنٹ ہوتا ہو، یا لیٹ سے کہ یہ 31 جب پہنچتا ہو یہ اسی وقت انکریمنٹ ہو، لیکن آپ کو اس سے ایک ڈیکریمنٹڈ ویلیو جو ہے نا وہ 2 روز پہ چاہیے. تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے بیسڈ آن اس کاؤنٹر کے کہ کس جگہ پر یہ جا رہا ہے، کس جگہ پر اس کی ایک ڈیکریمنٹڈ ویلیو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 0 ہوگا تو جب یہ 1 ہو جائے گا تو ہم چاہیں گے کہ پہلی والی رو میں 1 جائے، باقی تینوں میں 0 جائے. ٹھیک ہے، تو ہم چاہ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہم نے یہ مارکس لگایا نا، اس طرح سے ہمیں یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ والا کاؤنٹر آگے جانا چاہیے یا اس کی ڈیکریمنٹڈ ویلیو آگے جانی چاہیے، ڈپینڈنگ آن کہ یہ 0 پہ ہوا تو اگلے 1 پہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 والا جو ہے 0 نمبر والے کی وہی کی انکریمنٹڈ ویلیو ہے، باقی تینوں میں ڈیکریمنٹڈ ہے. اگلی ایٹریشن میں 2 پہ ڈیکریمنٹڈ چلی جائے گی اور اس پہ انکریمنٹڈ چلی جائے گی. اوکے، یہاں پر اب ہم رکتے ہیں کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم کائنڈ آف ختم ہو رہا ہے. لیکن ہم پورا آرکیٹیکچر تو اس کا نہیں ڈیزائن کر سکے، لیکن ہم جو کنوولوشن پلس ریلیو لیئر ہے اس کو کافی حد تک ہم ڈیزائن کر گئے ہیں. یعنی کہ اگر ہم ادھر گھنٹہ ڈیڑھ اور لگائیں تو پرابیبلی ہم اس کے یہ والے جو کنٹرول سگنلز جو ہیں وہ بھی فگر آؤٹ کر لیں، اور اس کے بعد ہماری کنوولوشن اور ریلیو کی لیئر ہو جائے گی. تو لیٹ سے کہ اس کو آگے لے کے جانا ہوتا تو ہمیں کیا کرنا تھا کہ پھر جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس کو کہاں سٹور کروانا ہے، وہ میکینزم ہمیں سوچنے کی ضرورت تھی. آئیڈیلی کیونکہ ادھر بلاک ریمز لگی ہوئی ہیں تو وہی کیونکہ جب ہم نے کنوولوشن لیئر گزار دیا تو پرابیبلی ہمیں پچھلی سٹیج کی آؤٹ پٹ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو
اگر ہم اس کو واپس ادھر ہی لکھوا سکیں جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے تو اگلی کنولیوشن لیئر میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, یا اس کے درمیان میں ایک اور لیئر بنا دیں فار میکس پول. ٹھیک ہے, کیونکہ اگلا کام ہم نے کرنا ہے میکس پول, اور میکس پول کی آؤٹ پٹ واپس ادھر لکھوا دیں تاکہ اگلی کنولیوشن لیئر چل سکے. نہیں, ہمارے پاس جنرلی ویڈیو فریمز اگر آ رہی ہیں الٹ سے تو وہ ایک امیج آئے گا اور اس کے بعد اگلے آنے تک ہم اس کی پروسیسنگ کمپلیٹ کرنا چاہیں گے نا. ہاں, تو وہ جو دوسرا امیج آئے گا اس وقت تک پہلے کی ساری پروسیسنگ ہو چکی ہوگی تو ہم اس کو اوور رائڈ کر دیں گے. ٹھیک, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر دو آ رہے ہیں تو ایسے پیرلل میں دو لگا سکتے ہیں پھر کہ ایک ادھر چلا جائے ایک ادھر چلا جائے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے کام کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیزائن کو وہ کیا فولڈ کر لیں, ٹھیک ہے, یا انفولڈ کر لیں. اگر دو آ رہے ہیں تو انفولڈ کر لیں, اور اگر ٹھیک ہے اس کو جا کے اب روک دیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کی اٹینڈنس آخری لے لیں.